السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی۔ جادونگری اور جنات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اسی سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ مجھے روزانہ جو میسیجز یا کالیں آتی ہیں تو ان میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے سوالوں کی ہوتی ہے جن کا تعلق خوابوں سے ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ میسیج کرتے ہیں، وائس میسیج کرتے ہیں، ٹیکسٹ میسیج کرتے ہیں کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں۔ تو ان میسیجز کا میں ظاہرہ جو جواب دیتا ہوں تو دن میں کئی بار آتے ہیں وہ میسیجز، مجھے بار بار وہ جواب دینا پڑتا ہے۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج اس خواب کی حوالے سے اور خواب کی تعبیر کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دوں تاکہ اس حوالے سے آپ کو رہنمائی مل سکے، اور ظاہر ہے بار بار مجھے وہ میسیج کرنا پڑتا ہے تو پھر اس میں مجھے بھی تھوڑی سی سہولت ہو جائے گی۔ تو خواب کی تعبیر کے حوالے سے ایک بات یہ یاد رکھیں کہ میں اگر اپنی بات کروں تو میں نے الحمدللہ 15 سال مدارس میں پڑھا ہے، اور ان 15 سالوں میں بہت ساری یعنی ہزاروں نہیں لاکھوں صفحات پڑھے ہیں، بے شمار سینکڑوں کتابیں پڑھی ہیں، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ اور اس کی تفسیر کے ساتھ کئی مرتبہ پڑھا ہے، اور بہت سارے علوم جو ہے وہ عربی کے پڑھے ہیں، حدیث پڑھی ہے، قرآن، حدیث، فقہ اور عربی ادب، عربی گرامر، صرف، نحو اور بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں، علوم قرآن وغیرہ۔ تو یہ 10-15 سال جو میں نے مدارس میں تعلیم حاصل کی، اس کے بعد پھر مزید آگے 15 سال ہو گئے مجھے کہ میں قرآن مجید کا ایک مدرس کے طور پر جو ہے وہ ایک خدمت سر انجام دے رہا ہوں اپنی آخرت بنانے کے لیے، اخروی اپنی نجات کے لیے۔ میں کہ قرآن مجید کا درس دیتا ہوں، قرآن مجید کی تعلیم لوگوں کو دیتا ہوں، تو 15 سال اس میں بھی مجھے ہو گئے۔ 15 سال تعلیم کے مدارس میں پڑھا اور 15 سال اس کے۔ تو ان 30 سالوں میں لاکھوں صفحات پڑھے، ہزاروں کتابیں پڑھی، سینکڑوں علماء کرام کو سنا، اساتذہ کرام سے فیض حاصل کیا۔ اس کے بعد بھی جا کر آج بھی میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں کسی کو خواب کی تعبیر بتا سکوں۔ یہ ساری بنیاد یہ ساری تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ اتنا کچھ 30 سال اس فیلڈ کے ساتھ، دین کے ساتھ وابستگی رکھنے کے بعد بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتا۔ خواب کی تعبیر ایک علم ہے، اور یہ ایسا علم ہے کہ اس کا کوئی نصاب نہیں ہے کہ جو پڑھایا جاتا ہو اور اس نصاب کو پڑھایا جاتا ہو اور اس نصاب کو کوئی پڑھ کر کوئی اس قابل بن جائے کہ وہ خواب کی تعبیر بتا سکے۔ یہ ایک علم ہے، اللہ کی طرف سے عنایت ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہ علم عطا کیا تھا۔ کچھ ظاہر ہے اور انبیاء بھی تھے، اور پھر حضور علیہ السلام تو امام الانبیاء ہیں، آپ کے پاس بھی یہ علم تھا۔ اور پھر اس امت میں سے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ چند ایک دوسری شخصیات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا کیا تھا۔ اب آج کل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کتابیں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ تعبیر الرؤیا کے نام سے ایک کتاب ہے، اسی طرح کی اور مختلف چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، اردو میں آ گئی ہیں۔ اب ہر بندہ جو ہے وہ کتاب لے کر بیٹھ جاتا ہے اور ایڈ دے دیتا ہے، اشتہار بنا دیتا ہے، وزٹنگ کارڈ بنا دیتا ہے کہ خوابوں کی تعبیر پوچھیں، لوگ ان سے خوابوں کی تعبیر پوچھتے رہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو یہ تصور کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کا کہ ہماری شریعت خوابوں کے حوالے سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، ان تعلیمات کو ہم اپنے سامنے مد نظر رکھیں تو ہمیں یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی، اور آپ کے ذہن میں جو پریشانی ہوتی ہے نا خواب کے حوالے سے کہ میں نے یہ خواب دیکھا، میں نے یہ خواب دیکھا، اچھا خواب دیکھا، برا خواب دیکھا، یہ ساری بات صرف 1-2 حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، یہ ساری بات آپ کی کلیئر ہو جائے گی۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ خوابوں کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت افراط و تفریط بھی پایا جاتا ہے۔ بعض حضرات تو ہیں جو بالکل ہی خوابوں کے منکر ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے خوابوں کو ہی پتہ نہیں کیا چیز بنا دی ہے۔ تو حقیقت والا راستہ اور صحیح راستہ ان دونوں کے درمیان ہے۔ خوابوں کی حقیقت کا بالکل انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، اور خوابوں کے پیچھے بالکل اتنا بھی نہیں پڑنا چاہیے کہ ہر خواب کو ہی کچھ ایسا سمجھ لیا جائے۔ دیکھیں، خواب جو ہوتا ہے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحیح جو خواب ہوتا ہے وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے، اور حدیث کا الفاظ کچھ اس طرح کے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت منقطع ہو گئی اور سوائے مبشرات کے نبوت کا کوئی حصہ باقی نہیں رہا۔ صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سچے خواب، یعنی نبوت آپ نے فرمایا منقطع ہو گئی، نبوت اب باقی نہیں رہی ہے۔ البتہ وہی جو تھی اس کا ایک کہہ لیں کہ اس کے 46واں حصہ وہ کہہ لیں کہ وہ باقی ہے، وہ مبشرات ہیں۔ صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا چیز ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سچے خواب، یعنی جو سچا خواب ہے اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ ہر خواب کے بارے میں نہیں فرمایا کہ جو خواب دیکھ لیا وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، بلکہ فرمایا سچے خواب۔ سچا خواب کیا ہوتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے سچا خواب کیا ہوتا ہے؟ تو سچا خواب یہ ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تھا، پیغمبر نبوت عطا کی تھی، اس سے پہلے کے جو 6 مہینے تھے، یعنی آپ کو نبوت ملنے سے جو پہلے کے جو 6 مہینے تھے، تو ان میں آپ کو سچے خواب آتے رہے۔ خود حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رات کو جو خواب دیکھتا تھا تو دن کے اجالے میں بین ہی وہی چیز مجھے آتی تھی۔ یعنی سچا خواب ہم اسے کہیں گے کہ جو آپ نے رات کو خواب میں دیکھا دن کو وہی ہو جائے، دوسرے دن آپ نے رات کو خواب میں جو کچھ دیکھا دن کو بین ہی وہی ہو جائے، اس کو کہتے ہیں سچا خواب۔ تو سچے خواب کو نبوت کے 46واں حصہ حضور علیہ السلام نے قرار دیا ہے، ٹھیک ہے جی، ہر خواب کی بات نہیں ہو رہی۔ اب دوسرا جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ جی لوگ کہتے ہیں جی میں نے یہ خواب دیکھا، میں نے وہ خواب دیکھا، میں نے اچھا خواب دیکھا، میں نے برا خواب دیکھا۔ تو اس حوالے سے ہمیں حضور علیہ السلام نے جو تعلیم دی وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا ایک اور حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا الرؤیا الصالحۃ من اللہ والحلم من الشیطان فاذا راى احدكم ما يحب فلا يحدث به الا من يحب۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سچا جو خواب ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اچھا خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور برا خواب جو ہے وہ شیطان کی جانب سے ہے۔ بس فرمایا کہ جو کوئی شخص تم میں سے پسندیدہ خواب دیکھے، یعنی تم میں سے جو آدمی اچھا خواب دیکھے تو اسے بھی ہر آدمی سے بیان نہ کرے، بلکہ کس سے بیان کرے؟ فرمایا اذا رأى احدكم ما يحب فلا يحدث به، اسے بھی بیان نہ کرے کسی سے مگر الا من يحب، مگر اس شخص سے بیان کرے جس سے محبت ہو، یعنی اپنا قریبی دوست یا قریبی خیر خواہ جو ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے، یعنی ایسے شخص سے بیان کرے جو آپ کا خیر خواہ ہے۔ ہر کسی شخص سے اچھے خواب کو بھی بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ خواب جو صحیح خواب ہوتا ہے نا، غلط خواب نہیں، حلم نہیں، صحیح خواب وہ معلق ہوتا ہے۔ جب آدمی کسی سے خواب کو بیان کرتا ہے اور خواب کو جس سے بیان کیا اس نے آگے اس کی جو بھی تعبیر کر دی وہ تعبیر اس طرح واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اچھا خواب بھی کسی سے مت بیان کرو، اچھا خواب بھی صرف اسی سے بیان کرو جو آپ کا خیر خواہ ہے، جو آپ کا دوست ہے، جو آپ سے محبت کرنے والا ہے، تاکہ وہ اس کی اچھی تعبیر بیان کرے اور وہ تعبیر اس طرح واقع ہو جائے۔ یہ تو ہو گیا اچھے خواب کی بات کہ اچھا خواب بھی ہر کسی سے بیان نہیں کرنا، مخصوص خاص لوگوں سے بیان کرنا۔ اب بات آتی ہے جی برا خواب، اس کے بارے میں فرمایا کہ فَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَلْيَقُلْ ثَلَاثًا وَلَا يُحَدِّثُ بِهَا أَحَدًا فَإِنَّهَا لَن تَضُرُّهُ۔ فرمایا کہ اگر ایسا خواب دیکھے کہ جو ناپسندیدہ ہو تو اس وقت فوری طور پر تو یہ کرے کہ جب آنکھ کھلے تو ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، یعنی کم از کم، مختلف احادیث کے اندر مختلف ہیں، کم از کم یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اور یا یوں کہہ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شرہا، یا یوں کہہ لے کہ اعوذ باللہ من شرہا ومن شر الشیطان، ٹھیک ہے جی، یا اور بھی کچھ الفاظ ہیں مختلف حدیث میں۔ بہرحال وہ یاد کر لیں برا خواب دیکھنے کی دعا، یا کم از کم اعوذ باللہ تو سب کو آتی ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کہہ لیں۔ تو جب بھی برا خواب دیکھیں فرمایا فوراً یہ اعوذ باللہ پڑھے اور پھر لیفٹ سائڈ پر 3 مرتبہ تھتکار دے، تھو تھو کر دے، ٹھیک ہے۔ یہ کر دیا تو فرمایا کہ یہ خواب ڈیلیٹ ہو گیا ہے، ریز ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کے کوئی اثرات مرتب نہیں ہوں گے، اور فرمایا کہ پھر اس کو کسی سے بیان نہ کرے۔ یہ نہ ہو کہ صبح اٹھ کر کبھی ایک کو کال ملائی ہوئی ہے، کبھی کسی کو واٹس اپ کر رہا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھے، میں نے سانپ دیکھے جی، میں نے کتے دیکھیں جی، میں نے بلیاں دیکھیں، میں نے چھپکلیاں دیکھ لی ہیں جی، میں نے یہ دیکھ لی۔ یہ بیان کرنے کی ممانعت ہے۔ آپ کیوں بیان کرتے ہیں ان چیزوں کو؟ کیوں میسج کرتے ہیں کبھی کس کو کبھی کس کو؟ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا کہ نہ بیان کریں، لیکن آپ باز ہی نہیں آتے، آپ پھر وہ لوگوں کو بیان کر رہے ہو تو میں نے سانپ دیکھ لیا جی، میں نے چھپکلی دیکھ لی جی، میں نے یہ دیکھ لیا، میں نے وہ دیکھ لیا۔ تو جب بیان کریں گے تو پھر آپ کی مصیبتیں تو آئیں گی آپ پر۔ آپ نے فرمایا کہ خواب معلق ہوتا ہے،
تو دیکھیں اب ہمارے سامنے خلاصے کے طور پر میں آپ کو بات کرتا ہوں کہ دو چیزیں آ گئی. خواب آپ نے جو دیکھا یا وہ اچھا ہے یا وہ برا ہے. ٹھیک ہے، اگر خواب اچھا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اس کو بھی کسی سے بیان نہ کرو سوائے اس کے کہ جو آپ کا خیر ہوا ہے. خواب اگر برا ہے تو اس کو تو کسی سے بیان ہی نہیں کرنا. اور آپ نے اس وقت جب آپ کی آنکھ کھلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر هذه الرؤیا، یہ ٹھیک ہے، یہ آپ نے کر لیا، خواب ختم ہو گیا، کسی سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. اب ایک اور تیسری بات کی طرف آتے ہیں کہ خواب جو ہوتا ہے، اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ ہر خواب خواب نہیں ہوتا. بعض خواب جو ہوتے ہیں وہ حلم ہوتے ہیں، یعنی ذہنی پراگندگی جو ہوتی ہے وہ باتیں جو ذہن میں گھوم رہی ہوتی ہیں اس کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، کبھی کوئی گوبھی وغیرہ کھا لی، جو چیزیں ایسی چیزیں جو گیس پیدا کرتی ہیں، ان کی وجہ سے رات کو عجیب و غریب قسم کے آدمی کو خواب آتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہر خواب جو ہے نا صحیح نہیں ہوتا. کبھی آپ نے کوئی اس قسم کی دال کھا لی، کوئی ایسی چیزیں کھا لیں جو گیس پیدا کرتی ہیں، ان کے پیاز بہت زیادہ کھا لیا. ہاں جی، مختلف خوراکوں کے بھی مختلف اثرات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دماغ میں کوئی غبار بنتا ہے، گیس بنتا ہے، وہ خواب کی شکل میں آدمی کو نظر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ انسان کی جو طبیعت ہوتی ہے نا، اس طبیعت کے اثرات انسان کو نیند کی حالت میں نظر آتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کو بہت زور کا پیشاب آیا ہوا ہے تو دیکھیں اس کو خواب نہیں آتی، وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ باتھ روم میں جا رہا ہے، کہیں پیشاب کر رہا ہے، کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے، کوئی اس کو باتھ روم نہیں مل رہا تو بڑا ایسے روکا ہوا ہے، اچانک آنکھ کھلتی ہے تو اس کو بڑا زور کا پیشاب آیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خواب نہیں تھا، وہ اس کو جو زور پیشاب کا تھا وہ اس کو دماغ اس کا گھوم رہا تھا. اسی طرح بعض اوقات کسی آدمی کو کوئی اور تکلیف ہوتی ہے، کسی کی انگلی میں کانٹا چبھا ہوا ہے، بڑے درد ہو رہے ہیں انگلی میں، اور وہ سو گیا تو اب وہ خواب عجیب عجیب قسم کے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. تو یاد رکھیں ہر خواب جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا. خواب کی تعبیر بتانے والے جو ہوتے ہیں وہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی تعبیر بتائے. میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے 30 سال الحمدللہ اس فیلڈ میں ہوئے ہیں، لیکن میں بھی ابھی بھی اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ خواب کی تعبیر بتاؤں. خواب کی تعبیر کون بتا سکتا ہے؟ کم از کم دیکھیں، خواب کی تعبیر جس آدمی کو قرآن پاک کا ترجمہ نہیں آتا اور جس آدمی نے صحاح ستہ حدیث کی جو کتابیں ہیں مشہور وہ نہیں پڑھی ہوئی، اور جو قرآن مجید کا ترجمہ ہی نہیں آتا، وہ کیا خواب کی تعبیر بتائے گا؟ یہ کون سی خواب کی تعبیر ہوتی ہے کہ آپ نے اردو کی ایک کتاب اٹھا لی اور اس میں سے دیکھ کے بتا دی؟ یہ کوئی خواب کی تعبیر نہیں، کیونکہ امام ابن سیرین نے تو اپنے حساب سے خوابوں کی تعبیر وہ لکھی ہے. تو خواب کی تعبیر جب کوئی خواب بیان کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کے حساب سے ہوتی ہے، اس سے سارا حالات اس کے معلوم کرنے پڑتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے رات کو وہ گوبھی کھا کے سویا تھا، یا ایسا تو نہیں ہے کہ کل دن کو کوئی کسی کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی تھی تو وہ دکھ اس کے رات کو خواب میں اس کو نظر آ رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے کل اس کو کوئی سخت غم پہنچا تھا، اس کی جیب کٹ گئی تھی کل، یا دکان پہ کوئی نقصان ہو گیا تھا، کوئی چیز چوری ہو گئی تھی تو وہ پریشانی اس کے دماغ میں تھی، رات کو اس کو خواب میں سانپ نظر آنا شروع ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، تو اس کے بعد جا کر پھر خواب کی تعبیر ہوتی ہے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس لیے ہمارے لیے پاس حضور علیہ السلام کا بس یہی اسوہ باقی رہتا ہے کہ اگر آپ نے اچھا خواب دیکھا ہے تو اس کو بھی ہر کسی سے بیان نہ کریں سوائے اپنے خیر خواہ کے، اور اگر آپ نے برا خواب دیکھا ہے تو اس کو کسی سے بھی بیان نہ کریں. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.